سوال یہ ہے کہ ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ فقہا فرماتے ہیں کہ ناک اور کان میں اگر کوئی شخص دوا ڈالتا ہے تو ناک اور کان میں دوا ڈالنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناک میں اگر کوئی شخص دوا ڈالتا ہے تو یا تو وہ دماغ تک پہنچتا ہے یا وہ پیٹ تک پہنچتا ہے، اور ہر ایسی دوا جو براہ راست دماغ تک پہنچ جائے یا پیٹ تک پہنچ جائے تو ایسی صورت میں روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کان کے اندر بھی دوا ڈالنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ لا علمی کے اندر کان کے اندر اور ناک کے اندر دوا ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں احتیاط کرنا چاہیے ناک اور کان کے اندر دوا ڈالنے سے۔ البتہ آنکھ کے اندر دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شخص آنکھوں کے اندر دوا ڈالتا ہے، قطرے ڈالتا ہے، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اگرچہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ آپ کو حلق کے اندر، زبان کے اندر محسوس بھی ہو کہ دوا کا اثر جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے، تب بھی جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ آنکھ کے اندر جو دوا ڈالی جاتی ہے اس کا اثر اور ذائقہ جو زبان پر یا حلق کے اندر محسوس ہوتا ہے تو وہ مسامات کے ذریعے سے جو ہے دوا پہنچتی ہے، اور مسامات کے ذریعے سے اگر کوئی چیز جو ہے وہ جسم میں داخل ہوتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسامات کے ذریعے سے جو چیز جسم میں داخل ہوتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے کہ جو براہ راست دماغ تک پہنچے یا براہ راست جو ہے وہ پیٹ کے اندر داخل ہو جائے، اس چیز سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال ان دونوں مسئلوں میں فرق ہے۔ ناک کے اندر اور کان کے اندر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آنکھوں کے اندر دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنے کی وجہ سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سرما یا تیل یا خوشبو کا استعمال کرنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی شخص سر کے بالوں کے اوپر تیل لگانا چاہتا ہے یا سرما لگانا چاہتا ہے یا خوشبو کا استعمال کرنا چاہتا ہے تو یاد رہے کہ روزے کی حالت میں سرمے کا استعمال بھی جائز ہے، تیل کا استعمال بھی جائز ہے، اور خوشبو لگانا یہ بھی جائز ہے۔ خوشبو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور تیل بھی جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے پورے بدن پر، جسم کے کسی بھی حصے پر یا سر کے اوپر کہیں پر بھی اگر کوئی شخص تیل لگانا چاہے تو تیل بھی لگانا جائز ہے، اور اسی طرح خوشبو کا استعمال بھی جائز ہے۔ سرمے کا استعمال کرنا یہ بھی روزے کی حالت میں جائز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم سرما لگاتے ہیں تو اس سرمے کا رنگ یا اس کا ذائقہ جو ہے وہ زبان پر یا حلق کے اندر محسوس ہوتا ہے، تو یاد رہے جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ آنکھ کے اندر جو دوا ڈالی جاتی ہے وہ مسامات کے ذریعے سے داخل ہوتی ہے، تو سرمے کا ذائقہ اگرچہ وہ زبان کے اوپر یا حلق کے اندر محسوس ہو تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فقہا نے یہی تصریح کی ہے کہ سرما لگانا روزے کی حالت میں جائز ہے، روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ اس سے مکروہ ہوتا ہے۔